اب آگے اس سے اپوزٹ گروہ کی بات ہے کہ جو اپنی زندگی میں اپنی نعمتوں کو، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف اور اللہ کے نبی کی جو سوچ تھی اس سے خلاف استعمال کرتے تھے. کیسے؟ آئیے پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کو آگے چلتے. آیت نمبر بولیے. 116 116 سورۃ آل عمران. پہلے لفظی ترجمہ دیکھیں گے. کوئی سوال ہے آپ کا اس میں جو پیچھے بات ہوئی؟ کیونکہ موضوع پورا ہوتا ہے تو آپ کا حق ہے کہ آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں. کلیئر ہے؟ کیا سیکھا آپ نے ندرت؟ ابھی تک کی بات میں سے آپ کو کوئی پوائنٹ ملا اپنے لیے؟ جی نیکی کے کام میں آگے بڑھنا اور کبھی کوئی نیکی کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا. شاباش. دیکھیے یہاں تو اتنا ٹرین کا سفر آپ لوگ نہیں کرتے نا. باہر میں خاص طور پہ یورپ میں دا بیسٹ ٹرانسپورٹیشن سسٹم از ٹرین. منٹ اور سیکنڈز کے ساتھ ٹرین مس ہو جاتی ہے. بس بھی ایسے ہی ہے، تھرک بھی ہے. آپ سامنے کھڑے ہیں، یعنی آپ بھاگتے آ رہے ہیں اور ٹرین بس کھڑی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ اس کو، پیچھے سے آپ بھاگ رہے ہیں اور بعض دفعہ ڈرائیور بھی پیچھے سے دیکھ رہا ہوتا ہے. بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اتنی بھی قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ بس کے پچھلے حصے کو ٹچ کر کے ٹک ٹک بھی کرتے ہیں، لیکن اگر گھڑی پہ ٹائم ہو گیا تو وہ نکل جائے گا. وہ اتنا ویٹ نہیں کرے گا کہ آپ کو بٹھائے پھر ڈور کھول لے پھر بند کرے. کیوں کہ ایک ٹرین آپ کی مس ہوگی نا تو اس سے اگلا مکس ہوتا ہے. جیسے مثال دیتی ہوں کہ اس وقت ہم بحریہ ٹاؤن میں ہیں، تو اگر میں نے ماڈل ٹاؤن جانا ہو تو گھر سے ہی آپ اپنے ایپ کے تھرو روٹ دیکھ لیں گے کہ روٹ کیسا ہے، کہ آپ یہاں سے جائیں گے تو بس لیں گے، پھر بس رکے گی تو وہاں سے ٹرین لیں گے، پھر آپ کو اگر ٹھوکر نیاز بیگ سے پھر ایک اور لینا ہے. ایسے چلتا ہے. آپ کی بحریہ والی چلی گئی نا تو ساری مس ہو گئی. یہ ہے نیکیوں کا مسئلہ. کوئی ایک چھوٹی سی نیکی بعض دفعہ آپ کو اگلی ساری نیکیوں کی چین پہ چلنے کے لیے تیار کرتی ہے. اس کو نہ مس کریں. If you don't use it, you will lose it. یہ بھی کوڈ ورڈ لکھ لیں نیکی کے نام پہ. اگر آپ کسی نیکی کو استعمال نہیں کریں گے نا تو ختم لوز ہو جائے گی. ہماری وہ مشینیں ہمیں ملتی نہیں جو کافی دیر سے استعمال ہی نہیں کی. کاؤنٹر پہ کون سی مشینیں ہوتی ہیں گھر میں جو روز استعمال ہوتی ہیں؟ اور جب جگہ کم ہوتی ہے کچن میں تو آپ کون سی چیزوں کو ہٹاتے ہیں جو استعمال نہیں ہو رہی؟ کوئی آپ کو کہتا ہے اوون کو پیک کر دو. لو، ہمارا تو چولہا ہی سارا دن چلتا رہتا ہے، ہم جئیں گے کیسے اگر چولہا ہی بند ہو گیا؟ تو نیکیوں کو ہینڈی بنائیں. ہینڈی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ جو روز استعمال کے سامنے پڑی ہوتی ہیں. تو جتنا زیادہ نیکیوں کا لائف سٹائل بنا لیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد اللہ کے حکم سے آپ کے لیے باقی چیزیں بھی آسان ہو جائیں گی. آگے دیکھیے آیت نمبر 116. آیت لفظی ترجمہ. ان الذین، بے شک وہ لوگ، جنہوں نے کفر کیا، لن ہرگز نہیں، تغنیا کفایت کریں گی، عنہم ان سے، ہرگز نہیں کفایت کریں گے ان سے، اموالہم ان کے مال، ولا اور نہ، اولادہم ان کی اولادیں، من اللہ اللہ کے معاملے میں، یعنی اللہ کے مقابلے میں کہہ لیجئے، شیئن کچھ بھی. واولئک اور یہی لوگ ہیں، اصحاب النار جہنمی، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. ایک سٹریچ میں اگر اس کا ترجمہ کر لیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے مال اور ان کی اولادیں ان کو اللہ کے معاملے میں بالکل بھی کفایت نہیں کریں گی، اور یہ لوگ جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں خطاب ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے مال اور اپنی دولت کو اسلام کے خلاف لگانے کی نیتیں کر لیں. غزوہ بدر میں مسلمانوں کا بہت سارا مال جو تھا وہ اہل مکہ کے ہاتھ جا چکا تھا. یعنی ابو سفیان جو قافلہ لے کر گئے، جو بچ گیا مسلمانوں کے ہاتھ سے کہہ لیجئے، اکثر لوگوں نے اس سارے کے سارے مال کو ڈونیٹ کر دیا، بلکہ آپ کہیں کہ ڈیووٹ کر دیا کہ اب یہ پیسہ ہم اسلام کے خلاف استعمال کریں گے کہ ہم نے اپنے لوگوں کا بدلہ لینا ہے. اس پہ یہ باتیں ہیں. ہر وہ مال، ہر وہ جگہ، ہر وہ وقت، ہر وہ ریسورس جو اسلام اور اللہ کے دین کے خلاف استعمال ہوگا،
قیامت کے دن وہ کام نہیں آئے گا۔ آپ اس میں ہر وہ کوشش دیکھیے جو آج میڈیا کے تھرو غیر مسلموں اور اینٹی مسلموں کی ہیں، کہہ لیجئے کہ اسلام کو بٹھانے کے لیے کتنے ریسورس لگتے ہیں۔ آج ساری دنیا کی کہہ لیجئے کہ توجہ اس بات پہ کہ اسلام کو بدنام کرو۔ مسلمانوں نے اپنے کردار سے اسلام کو بھی لوگوں کی نظروں میں مشکوک کر دیا، تو ہر وہ چیز قیامت کے دن حسرت کا سبب ہوگی، جس کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو نقصان دیتے ہیں، اپنے اوپر لے کر سوچتے ہیں۔ ہم خود سوچتے ہیں اپنے آپ کو کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے میرے لیے جو چیزیں رکھی تھیں وہ کیا تھیں؟ وہ چیزیں تھیں کہ جس کو ہم نے اسلام کے لیے استعمال کرنا تھا۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے میرے پاس کیا کچھ نہیں ہے۔ آج کے مسلمز ہم سب اپنے اوپر اس کو لیتے ہیں۔ اگر ہم اپنی بلونگنگز سمجھ رہے ہیں نا، جو کچھ ہماری چیزیں موجود ہیں ہمارے پاس، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اس کو اسلام اور اسلام کی نشر و اشاعت میں اور اس کی ترویج میں لگا دیں تو آج اسلام کا پودا اس طرح کملایا نہ ہوتا۔ ایک جملہ بولتی ہوں بڑے ہی دکھ کے ساتھ، لیکن بات سچ ہے۔ آج ہم امیر ہیں اور اسلام غریب ہے۔ آج ہم بڑے صاف ستھرے، لوگوں کی نظروں میں بڑے سپیسٹیفیکیٹڈ، بڑے مہذب ہیں۔ ایک مہمان آ جائے، ہم کیسے ڈرائنگ روم کھول کے اس کو بٹھاتے، سلیقے سے پانی، چائے، جوس آفر کرتے۔ لیکن جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہم اتنے کڑوے، اتنے ترش، عزت نہیں ہے۔ ہماری مسجدوں کا حال کوئی دیکھ لے اور ہمارے گھروں کا دیکھ لے۔ ٹوٹی کرسیاں جاؤ مسجد میں چھوڑو، اور نئے صوفے لانے ہیں تو اب پرانے پھینک دو، ادھر جا کے رکھو۔ یہاں یہ بات ہے۔ اسلام یہ کبھی نہیں کہتا کہ آپ اپنے اوپر نہ لگائیں، لیکن اسلام یہ کبھی نہیں چاہتا کہ آپ اسلام کے خلاف، یہ اللہ کی حدوں کو توڑنے کے اوپر لگائیں۔ مثال دیتی ہوں کہ آپ ایک مہینے میں، ایسے ہی مجھے کچھ اندازہ تو نہیں ہے، آپ 1,00,000 روپے کی بجلی استعمال کریں، مثال ہے، اسلام آپ کو نہیں پوچھتا، لیکن 1 روپے کی بھی بجلی کوئی اینٹی اسلام سرگرمی میں استعمال ہو جائے، اسلام اس پہ آپ سے پوچھے گا۔ $1 کا ریزر کو استعمال کرتا ہے اپنے کسی ایسے کام کے لیے جو اسلام اجازت نہیں دیتا، اس پہ اللہ پوچھے گا۔ خوب کھائیے، خوب پہنیے اور خوب اچھے کام کریں۔ یہ ایک بہت ہی پیارا ایک شارٹ کٹ نسخہ تھا ایک استاد کا، جو انہوں نے ایک سوال کے جواب میں دیا کہ کیا اسلام اچھا کھانے پینے سے روک دے؟ ایک دور ایسا بھی گزرا پیچھے ہماری زندگیوں میں کہ لوگوں نے دیندار ہونے اور مالدار ہونے کو 2 مختلف چیزیں سمجھا۔ اچھا جی پیسے ہیں ان کے پاس، اچھا جی کپڑے ہیں، اچھا جی زیور ہیں ان کے پاس۔ یعنی ایسے لوگ کانی آنکھوں سے دیکھتے، ٹیڑھی نظروں سے، کہ یہ جتنے امیر ہیں یہ تو سب سے پہلے دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ نے یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرنے والوں کو سب سے پہلے جا کر جہنم میں کھڑا کرنا ہے۔ اور وہ حدیث کتنی عام کی گئی کہ 500 سال پہلے ایک شخص جنت میں جائے گا جس کی دنیا مختصر تھی۔ دیکھیے جو شرک پہ تھا، بدعت پہ تھا، سود نخدت کو نہیں پوری کرتا، وہ دنیا میں ہینڈ ٹو ماؤتھ تھا، پھر بھی اس کا سوال ہوگا۔ اور اگر لینڈ کروزر میں بیٹھا شخص جو آفس میں جاتا ہے، جس کی بیگم شہر میں جاتی ہے، اگر وہی گاڑی اس کی مسجد میں جاتی ہے تو اللہ اس کی ناقدری نہیں کرے گا۔ یہ چیز بھی آج کے دور میں ذرا سی آگے کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں کو اسلام کو غریب کر کے دکھاتے ہیں۔ آج کا ایک بہت بڑا جہاد ہے کہ آپ اسلام کو امیر کر کے دکھائیے۔ وی آر سوری ٹو بی مسلم۔ سر جھکائے ہوئے ہیں، سفید دوپٹہ ہے، جالی نیٹ، اتنی موٹی موٹی نیٹ کی جالیوں والے دوپٹوں میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ نماز کے دوپٹے ہیں۔ یہ وائٹ چکن کی شلواریں ہم نے رکھی ہوئی ہیں، کسی درس میں جائیں گے یا کسی میت والے گھر میں جائیں گے تو پہن لیں گے۔ تو وہ کدھر گئے جو آپ نے 50,000 روپے کا جوڑا بنایا تھا؟ نہیں، وہ تو شادی پہ پہنیں گے نا، جس میں آدھا جسم بھی نہیں پورا ہوتا۔ یہ اللہ کو نہیں پسند۔ اس کو سامنے رکھیں گے تو آپ اس آیت کو جنرل رکھ لیجئے، مال اور اولاد کا ہر وہ حصہ جو اسلام یا اسلام کی کسی حد کے ساتھ ٹکرانے لگا، اللہ سے نہیں بچائے گا کہ یہ بڑے اچھے کپڑے پہنتا تھا اس کو بچا لو، یہ بہت اچھے کھانے کھاتا اور کھلاتا تھا اس کو بچا لو۔
واللہ علیم بالمتقین، اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ پیچھے ہی پڑھ کے آئے، اور یہاں تو کفر کی بات ہے، اس لیے اولئک اصحاب النار، آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون۔ اور یہی مضمون صورت آل عمران کے بالکل آخر میں بھی آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کفار کا دنیا میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ فلا یغرنک تقلب فی البلاد، عموماً دیکھیے دنیا میں غیر مسلموں کے پاس دنیا زیادہ ہوتی ہے۔ آپ ایک ٹوائلٹ پیپر پکڑتے ہیں نا، آپ اس کا بھی کوالٹی کا فرق بتاتا ہے کہ یہ باہر کا بنا ہوا ہے یا آپ کے ملک کا بنا ہوا ہے۔ آپ ایک چیز لے کے آتے ہیں، ظاہر ایک دو دن استعمال کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ واقعی میڈ ان پاکستان، میڈ ان جاپان تھی یا میڈ ایز جاپان تھی۔ ہمارے پاس کوالٹی کوئی نہیں، ہم چیزیں بنا لیتے ہیں، ہم اس کی کیئر نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس آیت میں، یعنی جو ایک جنرل ٹیکسٹ ہے وہ کیا ہے کہ کوشش کرو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے رستوں میں کھپ جائیں، تو پھر ہمیشہ کے لیے ہو جائیں گی، پھر یہ امورٹل ہو جائیں گی۔ تو آج میں نے بھی اس کے اوپر اپنے آپ کو سوچنا ہے۔ پہلی بات ہے کہ انشاءاللہ ہم کفر پہ تو نہیں ہیں، اللہ نہ کرے کہ ہم کفر کلی پہ ہوں، لیکن کفر کے درجے، انکار، رعونت، تکبر، صرف فوٹو سیشن پہ آپ 1 لاکھ روپے لگا سکتے ہیں، صرف اس شوق میں کہ کوئی بات نہیں، مسجد میں چندہ بھی تو ہم نے پچھلے مہینے 2 لاکھ کا دیا تھا نا۔ یہ اللہ کو کوشچن ہے آپ سے، آپ 2 لاکھ دیں، اللہ قبول کر لے گا، پر یہ 1 لاکھ آپ نے کس نام پہ لگایا اس پہ سوال ضرور ہوگا۔ بات سمجھ گیا نا؟ یعنی جو مفہوم بہت گہرا ہے، اس لیے کیونکہ یہ پریکٹیکل بات بہت ہے، ہم سوچتے ہی نہیں، ہم کہتے اٹس اوکے۔ آپ کے سنک میں جو کھانا چلا گیا، آپ کی پتیلی میں کم از کم ایک بندے کے حصے کا کھانا تھا، آپ نے صرف جان چھڑانے کے لیے پانی ڈالا کہ اب کون دھوئے کون نکالے، پوچھا جائے گا آپ سے، تبذیر پوچھی جائے گی، اسراف پوچھا جائے گا۔ آپ کے شہر میں کتنے لوگ بھوکے مرتے ہیں اور آپ کا کھانا ضائع ہوتا ہے۔ سب سے تکلیف دہ منظر جو مجھے شادیوں میں جا کر دکھتا ہے، جس پہ ہم دونوں اکثر بات کرتے ہیں، یہ تو زیادہ ہی کرتے ہیں، اور وہ کہہ کہ جو پلیٹیں آدھی کھائی آدھی پڑی سنک میں جاتی۔ کون کہہ سکتا ہے پاکستان غریب ملک ہے؟ لاکھوں کا کھانا، جس میں سے 30% کھانا میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ بن میں جاتا ہے، کیونکہ ویٹرس جو ہیں ان کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ سرو کریں، اور آدھا اور کھایا بھی نہیں ہوتا، شوق میں ڈال ڈال کے ٹیبلوں پہ بھیجا ہوتا ہے، یہ آپ کھائیے نا، وہ کسی نے کھایا نہیں، کسی کو کیا پتا، وہ جب سمیٹیں گی وہ کیا کریں گے، پکڑ کے پھینکیں گے۔ اور اتنا کھانے کا زیاں، میں کہتی اس سے بڑا تکبر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ہر وہ مال اور ہر وہ چیز جو آپ نے کسی ایسی چیز میں رکھی، اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ میں چاہے آدھے چاول، آپ لوگ چاول دھوئیں گے تو میرا حال ہے کہ آدھا کپ پانی سنک میں چلا جائے گا، کوئی بات نہیں، اور ہیں اور ڈال لیتے ہیں۔ اصل میں ہمارے پاس ہے بہت۔ اگر ہم نے بھی ابو ہریرہ کی طرح بھوک صحیح ہوتی نا، تو ہمیں بھی فکر ہوتی، اور ہم نے بھی اگر تبوک کے سفر کی طرح ایک کھجور سارا دن اس کو چبایا ہوتا تو ہمیں کھجور کی قدر ہوتی، کیونکہ گٹھلی کھانی پڑی۔ کسی نے کہا کہ ایک کھجور پورے دن میں کیا ہوتا تھا، کیا کفایت کرتی تھی؟ کہتے ہیں کہ یہ اس دن پتہ چلا جب کہ وہ کھجور بھی نہ ملی۔ یہ دین بھوک اور پیاس کے ساتھ برداشت کر کے سکھایا گیا۔ ہم تو پیٹ بھر، ہم کھانے درس میں بھی جائیں گے تو دین کے نام پر بھی ہمارے ساتھ کھانا ہی ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کھانا نہ ہوگا تو لوگ نہیں آتے۔ یہ نئے لوگوں کے لیے تو بات ہو سکتی ہے، پرانوں کے لیے یہ نہیں ہوتی الحمدللہ۔ لیکن بات کا اینڈ اپ یہی ہے کہ مال کو خرچ کرتے ہو کہ 10 دفعہ سوچیں، کیا یہ میرے حق میں یا میرے خلاف حجت ہوگا؟ اور پھر وہ چیزیں جو صرف وقتی استعمال کی اور چند گھنٹوں کا شوق ہے، آپ کا شوق پورا کر لیں آپ۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ ہمارا کوئی مال اور ہماری اولاد کفر یا نہ غیر اسلامی چیزوں میں نہ لگے۔ آگے دیکھیے اگلی آیت، ہوگا کیا؟ یعنی ہر وہ مال، خاص طور پہ وہی ٹیکس سامنے رکھیے، قریش مکہ نے جو اہل ایمان کے خلاف جنگی تیاریاں کی تھیں، تو اس پہ اللہ تعالیٰ اشارہ دیتے ہیں۔ آیت 117 آگے چلتے ہیں۔ مثل، مثال، ما ینفقون، جو انہوں نے خرچ کیا، فی ہذہ الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، اس کی مثال کیسی ہے؟ کا مثلی، جیسے مثال ریحن، ریح کی تیز ہوا، فیہا سرن، جس میں پالا ہو، اصابت، جو پہنچی، حرث قوم ظلموا، اس قوم کی کھیتی کو جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنی جانوں پہ، فاخلقتہ،
تو پھر اس نے اس کو ہلاک کر دیا. وما ظلمہم اللہ، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم، اور لیکن اپنی جانوں پہ، یظلمون، وہ ظلم کر رہے ہیں. ایک سٹریچ میں دیکھیے، دنیا کی زندگی میں یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک زوردار آندھی جس میں پالا ہو، وہ کسی ایسی قوم کی کھیتی کو آ پڑے جس نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہو، پھر وہ اس کھیتی کو تباہ و برباد اور تہس نہس کر کے رکھ دے، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کر رہے ہیں. کیا پتہ چلا؟ اتنی سی بات کو سامنے رکھیے گا، بہت ہی بڑی بات ہے. دنیا میں بعض دفعہ دکھاوے کے نام پہ، ریاکاری کے نام پہ، شہرت کے نام پہ انسان اچھے کاموں میں بھی خرچ کرتا ہے. خرچ کیا جا رہا ہے اچھے کام پہ لیکن نیت خراب ہے، یا واقعی خراب بھی کام کر رہا تھا، قیامت کے دن وہ ایسے اڑ جائے گا. آپ دیکھیے کہ کبھی آپ نے نام سنا کہ فصلوں کو کیڑا پڑ گیا، راتوں رات کوئی ایسی بلا پڑی کہ وہ ایسے ختم ہو گئی. یہاں مثال ہے کھیتی سے، زندگی کی کھیتی، جس کی فصل انسان نے آخرت میں کاٹنی ہے. اور ہوا سے مراد ہے وہ جذبہ خیر جس کی بنا پہ کفار رفاہی کام کرتے ہیں، سوشل ویلفیئر، چیریٹیز، فنڈ ریزنگ. اور پالے سے مراد صحیح ایمان اور اللہ کی حکموں کو ماننے کی کمی کا ذریعہ ہے، کہ جس کی وجہ سے اپنی زندگی بالکل ڈیفرنٹ سٹائل سے چل رہی ہے. کبھی کبھار شوق میں یا ماحول سے متاثر ہو کر کوئی نیکی کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مثال سے یہ بتاتے ہیں کہ جس طرح کھیتیوں میں بیج ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کی پرورش کی جاتی ہے، اسی طرح ضروری ہے کہ نیکیاں کر کے سنبھالو. بعض نیکیاں قیامت کے دن غائب ہوں گی. حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں قیامت کے دن اپنی نیکیاں ڈھونڈ رہے ہوں گے. فرشتے پوچھیں گے کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ کہیں گے وہ فلاں فلاں دن وہ نیکی کی تھی، وہ کی تھی، وہ نہیں دکھ رہی. فرشتے کہیں گے ہاں تم نے کی تھی وہ نیکی. تو کہیں گے آج نظر کیوں نہیں آ رہی؟ تو کہا جائے گا جو غیبت تم کرتے تھے اس کی وجہ سے وہ نیکیاں ضائع ہو گئی. کبھی ہم نے غیبت کرتے ہوئے یہ سوچا؟ ہم تو بڑے نیک بن کے غیبت کرتے ہیں ان لوگوں کی جو بڑے برے کپڑے پہن کے پھر رہے تھے. شادی سے ہو کر آتے ہیں 2 گھنٹے گھر میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، دیکھا تو دلہن کیا کر رہی. اور ہم نے کسی کی بہو بیٹی کا کچھ دیکھا تو رات گزرنے کا انتظار مشکل ہے، صبح اٹھتے ہی فون پہ پتہ ہے وہ فلاں کی بیٹی کون سی، وہ والی، اشارے لے لے کر اس کو بدنام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بچا کے رکھے. یاد رکھیے بعض خیراتیں بھی بندے کو قیامت کے دن رسوا کر دیں گی. جب اندر کفر ہو، اندر نافرمانی ہو، تو وہ جیسے اچھا کھانا بھی بندے کو ومٹ کروا دیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کوئی کام کیا، بندوں کے لیے کیا تو وہ جرم بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جیسے ایک نوکر اپنے آقا کی اجازت کے بغیر اس کا خزانہ کھولے اور جہاں جہاں چاہے جا کے خرچ کر دے. آپ کی ماسی آپ کے پرس میں سے پیسے نکالے اور کچھ مسجد میں چندے میں ڈال دے، باہر آئے فقیر کو دے دے، تو آپ خوش ہوں گے؟ آپ بالکل خوش نہیں ہوں گے. دعا کیجئے کہ نیکیاں بھی قبول ہو جائیں. مجھے تو لگتا ہے کہ ہماری نیکیوں میں بھی اتنے گناہ ہیں کہ اس کے لیے پھر نیکی کرنے کی ضرورت ہے اور توبہ کی ضرورت ہے. تو یہاں پہ ہمارا آج کا ٹارگٹ پورا ہوا. خلاصہ کیا نکلا پوری بات کا؟ خلاصہ یہ ہے کہ نیکیوں کی حفاظت کرو. مجھے آج بار بار ہر آیت کے اندر سے ایک سبق مل رہا ہے کہ اپنی نیکیوں پہ مان نہ کرو. تم بہت نیک بھی ہو جاؤ گے نا، جب تک آخری دم تک نیکی نہیں کرو گے تم خطرے میں ہو. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی دے، ایمان والی موت دے، اور بہترین طریقے سے ہم سے یہ کام لے لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اور ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر جھانکنے والا بنائے. دوسروں کو کمزور، کمتر، گناہ گار سمجھنا چھوڑ دیں. دوسروں کو منافق اور مطلبی اور کچھ بھی کہنا چھوڑ دیں. یہ وہ کامن گناہ ہیں جو آج ہمارے اس کلچر میں ایسے، ہم نیک بندے کو بھی گھور کے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اندر کچھ گڑبڑ ہے، اس کو کچھ ضروری فائدہ ہوگا، اس کا اپنا ہی کو مطلب ہوگا. ہاں بھئی اپنا ہی مطلب ہے کہ تم بھی اور ہم بھی بچ جائیں. کوئی سوال، کوئی بات کرنا چاہیں تو پوچھ لیجئے، نہیں تو پھر میں پوچھتی ہوں. جی آپ شگفتہ جی کیا سیکھا آج؟ یہی کہ آج تو زیادہ تر وہ نیکیوں کی بات ہو رہی تھی
اور دوسرا یہ کہ میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ ہم کرتے تو ہیں اور بہت سی چیزوں سے ضائع بھی ہو رہی ہوتی ہیں. اس کے پیچھے ایک بات پہلے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور قدر کرے گا. تو ہم جو دیکھتے ہیں کہ اپنی یعنی کہ ہمارا ایک لیول ہے ایمان کا, تو اس لیول سے زیادہ تو ہم نیکیاں نہیں بڑھ کے کر سکتے, یعنی کہ جتنی ہماری استطاعت ہے تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ ہماری وہ کچھ نہ کچھ. دیکھیے اللہ کو اپنے بندے کا پتہ ہے, ماں کو اپنے بچے کا پتہ ہوتا ہے, اللہ کو بھی بندے کا پتہ ہے کون کتنی کب کہاں کر سکتا تھا تو نہیں کی, جو نہیں کر رہا وہ واقعی نہیں کر سکتا تھا, اور کس نے کی اور اس کے اندر نیت کیا, انہ علیم بذات الصدور. اپنی سی کوشش سے اپنا محاسبہ کرتے رہے. محاسبہ ایک ایسی چیز ہے جو حقیقت میں آپ کو پھر ایک دن انشاءاللہ صحیح کر ہی دے گا. جی آپ کا نام بھول گئی ہوں. جی نسرین. ابھی جو بات بتائی آپ نے کی تھی نا کہ نیکیاں کرنی ہیں, اور جو غار والوں کا قصہ تھا, میرے دماغ میں ہمیشہ یہی چیز آتی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر زندگی کے کسی مرحلے میں اگر کسی غار میں جا کے بند ہوتی ہوں تو میرے پاس کیا نیکی کا کرائٹیریا ہے کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کو اپنی اس نیکی کا واسطہ دے سکوں کہ اللہ اس نیکی کے بدلے میرے سامنے سے یہ غار کا پتھر ہٹا دے. اور میں پھر اگر کچھ بھی کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو میں فوراً اس چیز کو جا کے وہاں کنیکٹ کرتی ہوں کہ کیا میری نیکی اس کیلیبر کی ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کہہ سکوں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ نیکی ہے, اس کے بدلے میرے لیے آسانیاں کر دیں. جی, اور یاد رکھیے کہ یہ وہ نیکیاں ہوتی ہیں جو مشکل حالات میں کی جاتی ہیں. جس دن آپ چھٹی کا نیت کر رہے ہوتے ہیں, جس دن آپ چھوڑنے کی نیت کر رہے ہوتے ہیں, اس دن کی ہوئی نیکی انشاءاللہ قیامت کے دن کام آ جائے گی. جی اور آپ مبشرہ, جی آپ نے کیا سیکھا؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب بھی ہم نیکی کریں تو اپنی نیت کو بالکل صاف رکھ کر کرنے کی کوشش کریں. ظاہری بات ہے کہ ہماری اتنی استطاعت تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کو بتائیں گے اللہ تعالیٰ میں اس چیز کو اس طرح سے اس لیے کر رہی ہوں کہ بس میری اتنی استطاعت ہے, اور نیکیوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں. اور سم ٹائمز کچھ کام جیسے ابھی آپ دیگچی والی بات کر رہی تھی, تو میں خود اس بارے میں انتہائی کانشیس ہوا کرتی تھی, لیکن پھر بھی ذرات جو کھانے کے نالی میں جاتے تھے تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی تھی, اللہ تعالیٰ تم نے نالی میں بھی تو کیڑے پیدا کیے ہیں, تو اس کو ان کا رزق بنا دی اور اس کو میری طرف سے اسراف یا ضیاء نہ سمجھیں. اور ایک چیز جس کی مجھے تھوڑی سی تکلیف اس سینس میں ہوتی ہے کہ صرف شادیوں میں ہی کھانے نہیں ضائع کیے جاتے. سم ٹائمز میں دیکھتی ہوں کہ ہم اب اس چیز میں شامل ہو چکے ہیں, اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ پلیٹس میں چیزیں ہم اس طرح سے چھوڑ کر آ جاتے ہیں جو شاید کوئی دوسرا تو کھا ہی سکتا تھا, گھر میں بھی استعمال ہو سکتی تھی, لیکن خواہ میں اب اتنا پڑھ لینے کے بعد بھی ہم اگر پلیٹوں میں چھوڑ کر آئے, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. دیکھیے ہر بندہ اپنی ذات سے شروع کرے. ہم جب اپنی ذات سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. تو آج نیکیوں کی بہت بات ہوئی, تو میں بھی آپ کو ایک نیکی بتا دوں. آپ کب آنا ہے؟ آپ سب کے دل بیٹھ گئے ہیں کہ کل بھی بلا رہے ہیں. خوشی خوشی آنا ہے, کل بھی آنا ہے. کب آنا ہے؟ کل علامہ اقبال ٹاؤن مسجد ہے جو مسجد عثمان, اس میں آنا ہے آپ سب نے. ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے آگے, ٹھیک ہے. کل وہاں کا 3 سے 5 ہے, میں دیکھ کے ابھی بتا دیتی ہوں آپ کو فلائر. جی 3 to 5 نہیں, ہاں 3 to 5 ہے. اگر آپ کے لیے دور ہے تو میرے لیے بھی دور ہے, آپ کے لیے آسان ہے تو میرے لیے بھی ہے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ فلائر آپ کو مل جائے گا تھوڑی دیر میں, آپ دوسروں سے بھی شیئر کیجئے اور اپنے یہ پارے اور بکس لے کر آئیے گا. مسجد عثمان بہت اچھی مسجد ہے, ہمیشہ وہاں درس ہوتا ہے ہمارا, تو کل کے لیے ارینج ہو گیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آسان کرے, ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جلدی شروع کیا تھا نا, اس لیے جلدی ختم کیا. آج 10 بجے شروع کیا تھا. چلیں جی. آپ جیسے آپ نے بتایا کہ مساجد میں جمعہ کے دن والے نا خطیب جو ہیں جیسے, تو الحمدللہ ہمارے دن میں حدیث کی مسجد ہے جہاں پہ میں جاتی ہوں, تو رمضان میں شروع ہوا تھا ہمارا 4تھا پارہ چل. ماشاء اللہ, بالکل ایسے ہی یہ بہت اچھی چیز ہے, اس کو کامن کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ مطلب یہ ساری خواتین کی اتنی ہم آتی ہے, صرف بلکہ کم ہی آتی ہے, لیکن اب یہ کہ جب سے تفسیر شروع ہوئی ہے اس کی وجہ سے اب مدد آتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. بس ایسی چیزیں آپ دیکھیں نا, ہمیشہ لوگ کہتے ہیں ہمارے مرد کہاں سنیں. اکثر سوال ورلڈ وائڈ یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے, ہم تو سن رہے ہیں, مرد نہیں سن رہے. تو کم از کم جمعے کے خطبے کو ہی اگر ایک ایسی جگہ چوز کر دیجیے, انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم نے ایک مسجد بھی بنانی ہے,
ایک تو بنے گی، پھر اس کے بعد بنے گی، اور میری زندگی رہی تو اس میں یہی طریقہ ہوگا، وہ اصل میں مردوں کا تعلیمی سینٹر ہوگا. تو اللہ سے دعا کریں کہ یہ سارے پلان جو ارادے ہیں پورے ہو جائیں. ٹھیک ہے، چلیے جزاک اللہ خیر. آپ نے جمعے کے لیے اگلی آیت میں خاص طور پہ ان کوششوں کا تذکرہ ہے جو لوگ اسلام کو نقصان دینے کے لیے کرتے تھے. آیت کو دیکھتے ہیں، پھر اس کی تھوڑی سی شان نزول بھی سامنے آئے گی. فرمایا مثل ما ينفقون، مثال اس خرچ کی جو انہوں نے خرچ کیا، فی ہذہ الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، یعنی دنیا کی زندگی میں جو بھی مال ان کفار نے خرچ کیا اس کی مثال کیسی ہے؟ کمثل ریح، جیسے ہوا. کون سی؟ فیہا سرن، جس میں پالا ہو. سر کا لفظ جو ہے نا یہ سواد را سے ہے. سر عربی میں کہتے ہیں البرد الشدید، شدید ٹھنڈک، جلا دینے والی سخت ٹھنڈک. دیکھیے کہ اس کا لفظ آپ جہاں پڑھیں گے نا تو تضاد پائے گا، ٹھنڈا بھی اور گرم بھی. ان دونوں کا ربط کیا ہے کہ جب کوئی چیز بہت ٹھنڈی ہو جاتی ہے نا تو وہ گرم لگتی ہے. آزمانا چاہیں تو برف کی ٹکڑی زبان پہ رکھ کے دیکھیں، ایک دم زبان چلنے لگے گی. برف ہو یا ٹھنڈا پانی ہو، تو جب کوئی چیز بہت ٹھنڈی ہو جاتی ہے نا تو وہ گرم لگتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو حکم دیا تھا تو کیا کہا تھا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم. خالی اگر یہ کہہ دیا جاتا نا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا، وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام کو نقصان دیتی. تو بردن کے بعد سلامن. یہاں لفظ سرن سے مراد وہ ایک خاص قسم کا پالا، پالا بولتے ہیں نا، سردیوں میں کورا پڑتا ہے جیسے کھڑی فصلوں کو تباہ کر دیتا ہے. اشارہ ہے اس میں اسی چیز کی طرف کہ انسان کے کیے دھرے پہ پانی ڈل جائے. کیا ہوا؟ اصابت کو حرث قوم ظلموا، پہنچا. اصابت میں اب تا جو ہے یہ مؤنث کی ہے، پھر یہ وہی لفظ ہے جو اصابہ ہے، پیچھے بھی پہنچ چکا. مؤنث کیوں آ گیا؟ حرث کی وجہ سے. کھیتی مؤنث ہوتی ہے عربی میں. اصابت پہنچ گئی، اور اس کا روٹ سواد ووبا ہے. یہ اصابت لفظ ہی مصیبت ہے. اس کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے پہلے بتا چکی ہوں دوسرے پارے میں. لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. جی کوئی بتائے اس روٹ سے ایک لفظ بہت ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں. مصیبت. شاباش، مصیبت اسی سے ہی ہے، تیر کا نشانے پہ لگنا، صوب. ٹھیک ہے، مصیبت جو ہم پہ آتی ہے نا وہ ایگزیکٹلی ہم پہ ٹھیک آتی ہے. ہم کہتے ہیں نا کسی کی آتی مجھ پہ آ گئی، نہیں، وہ آنی آپ پہ تھی کیونکہ آپ نے گناہ کیا تھا. وہ ٹھیک وہ آپ کی تلاش میں تھی، وہ آپ کے اوپر آئے گی. وہ بھی اسی لفظ سے ہے. مراد کہ پہنچا ہر سا کھیتی کو قوم ظلموا، اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا. کون سی کھیتی ہے، کون سی قوم ہے جنہوں نے ظلم کیا؟ انسان ظلم دو طرح سے کرتا ہے اپنے اوپر. نمبر ایک، اللہ کو نہ مان کر. اس کی دلیل سورہ لقمان، ان الشرک لظلم عظیم. شرک کو ظلم عظیم کہا. مراد قوم ظلموا سے ہوا قوم مشرکون. اور دوسرے درجے پہ انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے گناہ کر کے. وما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم. کیونکہ انسان کے گناہوں کا بدلہ اس کے اوپر دنیا میں مصیبتوں کی صورت میں آتا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ جس نے جس درجے کا ظلم کیا ہوگا انفسہم، اپنی جانوں کے ساتھ کیا اس پالے نے، فاہلکتہ، پس اس نے ہلاک کر دیا اس کو. یہاں میں ایک جملہ بولنے والی ہوں، بھلا کیا دیکھیں آپ، فاہلکتہ اس کا روٹ بتائیے. تھوڑا سا آج آپ کو پریشان کروں. ہاں لام کاف. شاباش. تو تا کہاں سے آ گئی؟ آدھی کو گرامر تو آ جائے گی ترجمے کے ساتھ ہی. شاباش. اہلکتہ میں تا جو ہے یہ تانیث کی ہے. تانیث کہتے ہیں مؤنث کو، عورتوں کی. آپ عورت ہے نا، یہ جو لفظ عورت ہے نا جو ہماری اردو میں تا ہے، یہ تا بھی جو ہے اصل میں تانیث ہی ہے. اب چھوڑ دیں اس کو، پریشان ہو گئے ہیں. تو بہرحال یہ صرف جگانے کے لیے. تو فاہلکتہ، یہ بھی ہو سکتا تھا فاہلکہ، تو تا ڈل گئی تانیث کی وجہ سے. تانیث کیا ہے؟ کھیتی. یہاں ایک مثال بہت سمپل دے دی گئی کہ کھیتی لگی لگائی تھی، اوپر سے پالا پڑا اور کھڑی فصل جو تھی وہ تباہ و برباد ہو گئی، اور
نتیجہ کیا ہوا کہ کچھ نہیں لگا. اب دیکھنے میں تو لگا اس شخص کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا, اس کی محنت ضائع ہو گئی. کہا نہیں, وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ, اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ظلم کی بات آتی ہے تو کیا مطلب ہے؟ حق سے کم دینا. یہ نہیں ہوا کہ وہ زیادہ کے ڈیزرو تھے, وہ زیادہ کے مستحق تھے اور اللہ ان کو کم دے, یہ کبھی نہیں ہوا, بلکہ اللہ نے ان کی حق تلفی نہیں کی. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں, ادب کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب لفظ آتا ہے تو اس کو یہ کہیں کہ اللہ نے ان کی حق تلفی نہیں کی. تلفی کس کو کہتے ہیں؟ تلف کرنا, مال تلف ہو گیا, ضائع کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا حق ضائع نہیں کیا. وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, لیکن یہ اپنے نفسوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے. کیا مطلب ہے کہ ہر گناہ گار کے اوپر کیا ہوا خود ظلم ہے. اس آیت میں بنیادی طور پر ایمان لائے بغیر ریاکاری اور نمود و نمائش کے لیے روپے پیسے کو خرچ کرنے والوں کے حسرت ناک انجام کی مثال دی گئی ہے. کچھ لوگ ایمان نہیں لاتے, اس کے باوجود چیریٹیز کرتے ہیں. ایک معنی تو اس کا یہ بن رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسے کام کرتے رہتے ہیں جس کو دیکھ کر لوگوں کو یہ شبہ پڑ جاتا ہے کہ یہ لوگ نیکیوں کے کام کریں, نمائشی نیکیاں, خود نمائی کی نیکیاں. قیامت کے دن یہ سب ضائع ہو جائیں گے. سورہ فرقان میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا اشارہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے اعمال کو ان کے سامنے رکھ دیں گے اور ان کو پھر بالکل جلا کے راکھ کریں گے. کبھی آپ لوگوں نے کاغذ جلائے ہوں گے, جب وہ کاغذ اکٹھے کیے جاتے ہیں نا تو اتنا ڈھیر ہو جاتا ہے, اور جب ان کو آگ لگ جاتا ہے تو پیچھے کیا رہتا ہے؟ ہبا منبثا. اتنی وہ ساری ریک اگر آپ چورا مورا کریں تو شاید اتنی چھوٹی سی شیشی میں آ جائے. یہ ہوگا ان بڑے بڑے کاموں کا انجام جو ایمان کے بغیر کیے ہوں گے اور ریاکاری کے لیے اور دکھاوے کے لیے کیے ہوں گے. پوری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اولاد اور مال اکثر انسان کو اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں. اور یہاں اہل کتاب کے تذکرے کے اندر مال اور اولاد کا تذکرہ آ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو انہی دو چیزوں نے حق کی قبولیت سے روکا ہوا تھا. آج بھی ایسا ہی ہے. کتنے لوگ ہیں جو حق کو حق سمجھتے ہوئے اس کی طرف نہیں آتے, اس میں انہی میں سے کوئی نہ کوئی ایک مجبوری بنی ہوتی ہے. کہا کل یہ ساری چیزیں تم سے دور ہو جائیں گی اور اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے. اس کے بعد آیت نمبر 118 سے 120 آیات جو ہیں میری نظر میں ہمیشہ سے ہی یہ آیات صرف اس کے ترجمے کو اگر گو تھرو کر لیا جائے ہلکی ہلکی وضاحت کے ساتھ بغیر کہنے والے کی کسی بات کے تو زیادہ فائدہ دیتی ہیں. کیوں؟ کہ اہل کتاب کے بارے میں جتنی بڑی سچائی ان آیات میں پیش کی گئی ہے, اس سچائی کو بہت سارے لوگ قبول نہیں کرنا چاہتے, خاص طور پہ وہ جن کی ہمدردیاں ہوتی ہیں ان لوگوں کے ساتھ. اب اگر کہنے والا بیچ میں کوئی بات ایڈ کر دینا تو لوگ یہ گمان کرنے لگتے ہیں اور یہ پروپیگنڈا کرنے لگتے ہیں کہ جی فلاں کے یہ نظریات ہے, وہ تو بہت ہی خلاف باتیں کرتے ہیں ان کے, اور ان کو تو بڑا ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ یہ آیات تو یقین کریں کہ بڑے حوصلے سے انسان برداشت کرتا ہے.